اور آج یہ ماہانہ 25ویں درس قرآن و حدیث کی محفل ہے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ نہ کوئی ایسا مہینہ گزرا کہ جس کے اندر محفل نہ ہوئی ہو۔ الحمدللہ آپ تمام دوست احباب کی کاوش، آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کی محبت یہاں تک آئی۔ آج 25واں درس قرآن و حدیث ہے، یعنی 25 ماہ گزر گئے ہمارے درس قرآن و حدیث کو۔ الحمدللہ اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے سنتے آج 25واں ماہ بھی یہاں پہنچا ہے، اور یہی وہ گھڑیاں ہیں، یہی وہ لمحات ہیں جو قیامت کے دن ہمیں کام آئیں گے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، زیادہ بات کو نہیں بڑھاتے، تاکہ جو کام کی بات ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا اگلے اور پچھلے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ، اللہ نے ان کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر مہاجرین اور انصار کا تذکرہ ہوا، والسابقون الاولون، یعنی وہ مہاجرین جو پہلے تھے یا بعد میں تھے، ان کا بھی تذکرہ ہوا، اور پھر ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہوا کہ جن لوگوں نے ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، ان لوگوں کا بھی تذکرہ اسی بات میں ہوا، بھلائی کے کاموں میں جن لوگوں نے ان کی پیروی کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اتنی بڑی بات اللہ نے ارشاد فرما دی کہ یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، اور آگے یہ انعام دینے کے بعد جو اگلا انعام دینا تھا مالک نے وہ ذکر بھی فرما دیا۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے جو جنت میں داخل ہو گیا سب سے بڑا کامیاب تو وہی ہے، جو اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا سب سے بڑا کامیاب وہی ہے۔ تو ان سابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی فہرست میں سب سے اوپر نظر آتے ہیں، کہ آپ بھی مہاجرین اور انصار میں سے سابقون اور اولون میں داخل ہیں، آپ اس فہرست میں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ آپ سے بھی راضی اور آپ اللہ سے راضی، اور پھر اللہ نے آپ کے لیے بھی وہی وعدہ فرمایا جو دیگر مہاجرین اور انصار کے لیے فرمایا۔ اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام قرآن مجید فرقان حمید اس آیت کریمہ سے بھی، دیگر آیات بینات سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام واضح طور پر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر پیارے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر آپ سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے، جناب سیدنا ابو بکر تشریف لائے، آقا علیہ السلام کی پنڈلی مبارک سے تہ بند ہٹا ہوا تھا، گھٹنے سے نہیں، پنڈلی مبارک سے تہ بند ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر آئے، نبی پاک علیہ السلام ویسے کے ویسے تشریف فرما رہے، تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر تشریف لائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویسے کے ویسے تشریف فرما رہے۔ جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا اس کپڑے کو سیدھا کر لیا، اور حضرت عثمان غنی کے لیے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اور جب سارا معاملہ ختم ہو گیا تو بعد میں کسی نے پوچھا، کہا کہ حضور جب ابو بکر آئے تب بھی آپ نے پنڈلی پر کپڑا نہیں دیا، جب عمر آئے تب بھی نہیں دیا، حضور جب عثمان حاضر خدمت ہوئے تب آپ نے پنڈلی پر کپڑا دے دیا۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں میں اسے حیا کیوں نہ کروں۔ یہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ اب دیکھیں آپ کا ایک لقب ہے ذو النورین، آپ نے مشہور لقب ہے، آپ نے سنا ہے، کیوں آپ کو یہ لقب ملا؟
کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں ہیں کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی. یہاں پر میں ایک بات کروں گا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ساری کی ساری بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا. اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی. اور دیکھیے محبت کا عالم دیکھیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا, ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا, رفیق ہوگا. فرمایا و رفیقی فی الجنت عثمان, فرمایا جنت میں میرے ساتھی عثمان ہوں گے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے, ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے, حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں فی الجنت برق, حضور کیا جنت میں بجلی بھی ہوگی, روشنی بھی ہوگی, جنت میں روشنی بھی ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال نعم والذی نفسی بیدہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی, ان عثمان لیتحول فتبرک لہ الجنت. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, بے شک جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے جنت کو روشن فرما دے گا. یہ مقام ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج کچھ لوگ اپنا پلہ صاف کرنے کے لیے اور کچھ لوگ حقیقتوں کو چھپانے کے لیے وہ دن بھی مقرر کر دیتے ہیں جو دن مقرر نہیں ہوتے. لوگوں نے ڈھونگ بنایا, کافی سارے ایسے ان لوگوں نے رسومات اختیار کی کہ جن کا تعلق ہی نہیں تھا. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے 70,000 ایسے لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. 70,000 لوگ, 70,000 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے. اسلام کے تیسرے اتنے زبردست خلیفہ, اور آپ کی خلافت کی نبی پاک علیہ السلام نے خود دلیل بھی پیش کی تھی, یہ حدیث پاک کے اندر ہے, اور اس کو باقاعدہ لکھا امام احمد نے نقل کیا, امام حاکم نے, امام ترمذی نے, امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک کو بیان کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اے عثمان, اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا, تمہیں ایک حلہ پہنائے گا, اگر منافقین اسے اتارنے کا ارادہ کریں تو تم اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر مل جانا, یعنی یہاں تک کہ تم دنیا سے رخصت ہو جانا. اور علماء نے لکھا ہے کہا کہ یہ آپ کی خلافت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کو خلافت ملنی تھی. یہ خلافت کا حلہ یہاں پر مراد ہے کہ اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا. اللہ نے کون سی قمیض پہنانی ہوتی ہے؟ تو یہ خلافت تھی جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملنی تھی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بشارت پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی. یہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, اور پھر وہ جو دنیا کے اندر جنت کی 2 مرتبہ بشارتیں لے لیں, جن کا مقام یہ ہو کہ 2 مرتبہ بشارت لے لیں جنت کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت خریدی تھی. ایک مرتبہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس وقت میٹھے پانی کی کمی تھی, کڑوا پانی ہوتا تھا. ایک کنواں تھا ایک یہودی کے پاس, بیر روما جسے کہا جاتا تھا, اور وہ اسی سے اپنا ذریعہ معاش چلاتا تھا. تو چونکہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال و اسباب نہیں تھا کہ جس سے وہ کنواں خرید سکیں یا نیا کنواں کھدوایا جا سکے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے وہ کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو اس بات پر, اور پھر جنگ اسرا کے, جیش الاسرا جسے کہا جاتا ہے, جنگ اسرا کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک میں تشریف فرماتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر گئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر کمرے میں حجرے میں پھیلا دیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹٹولا, آقا علیہ السلام ان کو الٹ رہے تھے, پلٹ رہے تھے. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم, فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے, کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. 2 بار نبی پاک علیہ السلام سے آقا علیہ السلام حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی تھی, جن کا مقام اسلام کے اندر اتنا بلند ہو, جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام اتنے محبت کرتے تھے
تو عثمان غنی کتنی پھر محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی حاضر خدمت ہوئے. حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں بندہ نواز تشریف لے آئیے, مہمان نوازی کا شرف عطا فرمائیے. مہمان, میں آپ کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں, حضور میرے ہاں مہمان بنیے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس جتنے بھی صحابہ بیٹھے تھے, آقا علیہ السلام نے ان سب کو لیا, چلو آج عثمان کے گھر دعوت ہے. آقا علیہ السلام لے کر چل پڑے. حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے ہیں اور آقا علیہ السلام کے قدم گن رہے ہیں, قدم گن رہے ہیں. آقا علیہ السلام جب گھر پہنچے نا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا عثمان خیر تھی, قدم کیوں گن رہے تھے؟ کہا کہ حضور کائنات کی سب سے بڑی ہستی میرے گھر تشریف لا رہی تھی, کائنات کی سب سے بڑی ہستی میرے پاس تشریف لا رہی تھی. کہا کہ حضور میں آپ کے قدم گن رہا تھا, جتنے قدم آپ میرے گھر چل کر آئے ہیں ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کر دوں گا. اس قدر محبت تھی نبی پاک علیہ السلام سے. آج تو لوگ دلیلیں مانگتے ہیں نا کہ حضور کے نام پر خرچ کرنا کہاں ہے. میں نے کہا کہیں یہ لکھا تھا کہ حضور جتنے قدم چل کے گھر میں آئے تم نے اتنے غلام آزاد کرنے؟ کہیں لکھا تھا؟ کسی کتاب میں لکھا تھا؟ صحابہ نے جو چیزیں رقم کر دی نا, کوئی حضور نے تو نہیں فرمایا تھا کہ میں اگر تمہارے گھر میں چل کے جاؤں تو تم نے اتنے غلام آزاد کر دینے. آج تو کہتے ہیں جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے محفل کر دی, میلاد کر دیا, یہی پیسے آپ نے ادھر دے دینے تھے. جناب سیدنا عثمان غنی نے بھی تو خرچ کیا. حضور گھر تشریف لا رہے ہیں, حضور کی آمد پر ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کیا. اور پھر مقام بھی تو پایا جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اتنا بڑا مقام جناب سیدنا, دیکھیے آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے, کسی نبی کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں. کسی نبی کے نکاح میں بھی کسی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں. لیکن خاصہ دیکھیے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کے نکاح کے اندر نبی نہیں صرف امام الانبیاء تاجدار انبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں ہیں. یہ خصوصیت بھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی. لیکن آج لوگ مختلف چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے 18 ذی الحجۃ الحرام کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کا دن ہے, آپ کی شہادت کا دن ہے. لیکن کچھ لوگ اس دن کو عید غدیر کا نام سے بھی مناتے ہیں. میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں کیونکہ میں اس کو مناسب سمجھتا ہوں, بلکہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کا تذکرہ کروں, کیونکہ بعض محراب و منبر پر اہل سنت کہلانے والے لوگ بھی اس چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنی جہالت کی بنیاد پر. عید غدیر کسے کہا جاتا ہے یہ آپ توجہ سے سنیے گا, اور میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. حجۃ الوداع کا جب موقع تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری حج ادا کیا تو حج پر جانے سے قبل نبی پاک علیہ السلام نے جناب سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک مہم پر بھیجا اور آپ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم سے جلدی فارغ ہو گئے, تو آپ نے ارادہ کیا کہ ہم بھی حضور کے ساتھ یہ حج ادا کر لیتے ہیں. تو آپ وہیں سے قافلے والوں کو لے کر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور وہیں پر آپ نے بھی حج ادا کیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کو لے کر, سب صحابہ کرام جتنے مطلب مدینے کی طرف جانے والے تھے, کیونکہ کافی تو مکے میں بھی رہنے والے تھے, کیونکہ اب تو اسلام غالب آ چکا تھا, ایک کثرت تھی مکہ المکرمہ کے اندر بھی مسلمانوں کی. تو جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے آئے تھے حج کرنے کے لیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر جا رہے ہیں. اور 14 ذی الحجۃ الحرام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں. اور جو مقام غدیر خم ہے, غدیر خم کا جو مقام ہے وہ مکہ مکرمہ سے 2 دن کی مسافت پر ہے, یعنی وہاں پر پہنچنے میں 2 دن لگتے ہیں. 14 کی صبح کو روانہ ہوئے تو ظاہر ہے 15 کو وہاں پر پہنچ گئے. ایسا ہی بنتا ہے نا, 15 کو پہنچ گئے. اب آپ جانتے ہیں کہ جو مسافر ہوتا ہے نا, جو ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ کسی بھی جگہ پر جب اس کا پہنچنے کا ارادہ ہو آگے, یعنی وہ سیر و تفریح کے لیے کسی مقصد کے لیے, جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے, جب واپس جا رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ دیر راستے میں قیام نہیں کرتا, بلکہ وہ اتنا قیام کرتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو اب نبی پاک علیہ السلام غدیر خم کے مقام پر 15 ذی الحجۃ الحرام کو وہاں پر ٹھہرے, اور وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہم پر تشریف لے کر گئے تھے, آپ سپہ سالار تھے, تو آپ نے وہاں سے جو مال حاصل ہوا تھا لوگوں کے درمیان جو تقسیم کاری کی تھی, کچھ لوگوں کو اس تقسیم کاری پر اعتراض ہوا ہے.
تو نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ اعتراض پتہ چلا تو آقا علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. سبحان اللہ، نعرہ حیدری، فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا. اور کچھ لوگوں نے اس سے یہ عقیدہ بنا لیا، کہا کہ دیکھیں جی آقا علیہ السلام نے فرما دیا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. کہا کہ آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے خلافت اول عطا فرما دی کہ حضرت علی سب سے پہلے خلیفہ ہیں. آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، باقی باتیں میں بعد میں کروں گا. آپ دنیا کی کوئی بھی عظیم سے عظیم لغت اٹھا کر دیکھ لیں، ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، کسی ڈکشنری میں مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اس کہنے سے خلیفہ بلا فصل بن گئے، بلکہ اس کا پس منظر دیکھیں. اب دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک عرض کی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا الا استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ فرمان تھا نا، لیکن اس فرمان کے پیچھے کوئی واقعہ تو موجود تھا نا، واقعہ موجود جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام تشریف فرماتے، حضرت ابو بکر بھی آئے، حضرت عمر بھی، پھر حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے اپنی پنڈلی پر چادر ڈال دی. تو ہر آقا علیہ السلام کی ہر حدیث کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کس موقع پر یہ قول ارشاد فرمایا، کس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، کیوں ارشاد فرمائی. ہر چیز کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے یہ جو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر تو ہوگا نا اس کا. تو وہ یہی ہے پس منظر کہ لوگوں میں جب اختلاف ہوا کہ حضرت علی نے ناانصافی کی معاذ اللہ، تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ پر غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، کہ جس طرح میں لوگوں کے اندر ناانصافی نہیں کرتا علی بھی اسی طرح لوگوں میں ناانصافی نہیں کرتے. اس کا پس منظر یہ تھا، لیکن لوگوں نے اس سے غلط مطلب نکالا، کہا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ اس سے کچھ ثابت ہی نہیں ہو رہا، جبکہ اس واقعہ کا پس منظر بھی ہو رہا ہے. چلے جی ٹھیک ہے، اگر بالفرض مان لیا جائے کہ اس کا مطلب یہی ہے، مجھے بتائیں غدیر خم کے مقام پر زیادہ لوگ موجود تھے یا حجۃ الوداع جہاں نبی پاک علیہ السلام نے مکے میں حج ادا کیا وہاں زیادہ لوگ موجود تھے؟ وہاں تو خطبہ بھی حضور نے خود دیا تھا حجۃ الوداع کا. اگر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پہلا خلیفہ حضرت علی کو مقرر کرنا تھا تو نبی پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر وہیں پر ہی حج کے دوران ہی آقا علیہ السلام سارے لوگ وہاں پر موجود تھے. آقا علیہ السلام سب کے سامنے اعلان فرما دیتے کہ میرے جو سب سے پہلے خلیفہ ہوں گے وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جبکہ ایسا نہ کیا، لہذا یہ بات اس سے بھی دلیل ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ ایک بات دیکھیے، یہ جو 18 ذی الحجۃ الحرام کو غدیر خم منایا جاتا ہے، یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض عثمان غنی میں منایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن کوئی نہ منا سکے. بھائی آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے 14 ذی الحجہ کو روانہ ہو رہے ہیں اور 2 دن کی مسافت ہے غدیر خم پر، 15 کو وہاں پر پہنچے تو آقا علیہ السلام نے 16 کو یہ ارشاد فرما دیا ہوگا، ظاہر آگے بھی تو روانہ ہونا تھا. اب مجھے بتائیں 3 دن تک آپ کے پاس کون سی ایسی شورٹی ہے کہ 3 دن تک نبی پاک علیہ السلام وہاں پر ٹھہرے رہے؟ آقا علیہ السلام تو مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے. یا تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا من کنت مولا فہذا علی مولا یا 15 ذی الحجۃ الحرام کو یا پھر 16 کو بنتا ہے، 18 کو تو بنتا ہی نہیں ہے تاریخ کی روح سے بھی. تو لہٰذا یہ جو لوگ 18 ذی الحجۃ الحرام کو یہ بات کرتے ہیں وہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو چھپانے کے لیے بغض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ کرتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تاریخ کی روح سے بھی. اور سب سے پہلے عید غدیر کس نے منائی تھی؟ عید غدیر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی تاریخ کے اندر، کہا کہ سب سے پہلے معز الدولہ احمد بن ابویہ تھا جس نے 352 سن ہجری کے اندر سب سے پہلے عید غدیر منائی تھی. اس سے پہلے تو کسی نے نہیں منائی. 4 صدی کے اندر جا کر منائی جا رہی ہے، مطلب 4 صدی کے اندر ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جا رہا تھا. تو کوشش کریں آپ سمجھیں، میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ایسے رافضیوں کو بھی دیکھیں
جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر دیگر صحابہ کی عظمت کو ڈینائی کرتے ہیں، ان کی عظمت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی عظمت کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں. ہم تو کہتے ہیں خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں اپنی اپنی اہمیت، اپنی اپنی عظمت کے الگ الگ مالک ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضوان بھی عظمتوں کے حامل ہیں، لیکن چونکہ یہ خلفائے راشدین ہیں اور ان کے بارے میں میرے حضور نے خود فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین، فرمایا جس طرح میری سنت تم پر لازم ہے اسی طرح میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ وہ مقام رکھتے ہیں. تو اسلام میں یہ آج اپنا عقیدہ لے کر جائیے درس قرآن و حدیث سے. اسلام میں سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے. کون ہے جی؟ ابو بکر. جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. اور دوسرے خلیفہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ علی المرتضی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نعرہ خلافہ، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار. تو ان عقائد و نظریات کو اپنے پلے باندھیں. خدا کی قسم میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، یہ وہ عقیدہ ہے جو حق اور سچ عقیدہ ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو دنیا میں بھی ہمیں سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی ہمیں سرخرو کرے گا. اور کوشش کیا کریں ادھر ادھر نہ بھاگا کریں. اپنے اسلام کے جتنے بھی ہیروز ہیں نا ان کو آپ یاد کیا کریں. آج ہم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، دیگر کوئی ابھی پچھلے دنوں وہ انڈیا کا ایک کوئی سنگر فوت ہوا تھا، مرا تھا، تو اس کے مرنے پر جناب ہمارے مسلمانوں نے بھی وہ سٹیٹس لگائے ہوئے تھے. تو یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بھائیمانہ واقعہ تھا کہ اس پر ظلم کیا گیا. ایک ظلم کی حد تک مذمت بنتی ہے، ظلم کی حد تک، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ تم جناب والا اس کو یوں ذکر کرنا شروع کر دو کہ جناب وہ یہ بھی تھا تو وہ یہ بھی تھا تو وہ یہ بھی تھا. مجھے بتائیں آپ جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، 18 ذی الحجۃ الحرام کو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا. کس کس کو پتا تھا یہ بات؟ کس کس نے اپنے سٹیٹس پر لگائی یہ بات؟ اکثریت ہے. جن کو پتا نہیں ہے، کیا کم علمی، ناواقفیت، ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے. کوشش کریں اسلام کے حقیقی ہیروز کو پہچانیں. ہمیں پتا ہو کہ اسلام کے جو حقیقی ہیروز ہیں وہ کوئی یہ فلمی سٹار نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اسلام کے ہیروز ہیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر چل پڑے تھے. انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہمارا گھر تو یہاں پر ہے، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہمارے مال و اسباب تو یہاں پر ہیں، ہمارا کاروبار تو یہاں پر ہے. حضور کا حکم تھا جس طرف جس کا منہ تھا وہ تشریف لے کر گئے اور وہیں پر جا کر اسلام کی خدمات سر انجام دی. دیکھیں دنیا کے کونے کونے پر حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات بنے ہوئے. ایسی ایسی جگہوں پر بھی انہوں نے جا کر نبی پاک علیہ السلام کا دین پھیلایا کہ جہاں پر جانا بھی مشکل ہوتا ہے. آج وہاں پر بھی ان کے مزارات بنے ہوئے. ہم ان ہیروز کو یاد کریں. ہمیں پتا ہو کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کے کیسے بڑے ہیرو تھے. ہمیں پتا ہو کہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ جیسے نوجوان کتنے بڑے ہیرو تھے. ہمیں پتا ہو کہ محمود غزنوی علیہ رحمہ جیسے کتنے بڑے ہیرو تھے. ہمیں پتا ہو کہ ٹیپو سلطان کس کو کہا جاتا تھا. ہمیں پتا ہو کہ شیر شاہ سوری کس کو کہا جاتا تھا. لیکن آج ہم نے یہ ساری چیزیں بھلا دی. ہماری کتابوں کے اندر دوسری چیزیں ڈال دی گئیں. ہماری کتابوں میں ہمیں بتایا نہ گیا، لیکن ہم تاریخ سے دور ہوتے گئے. سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. جو میسج پہ آیا، جو اسٹیٹس پہ آیا، ہم نے دیکھا، نہ تحقیق کی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. ہمیں جو بات ہم دماغ میں جو بات اچھی لگی ہم نے جناب اس کو آگے فارورڈ کر دی. نہ کریں ایسا. اپنے دین کو سیکھیں. دین یتیم نہیں ہے، یتیم کے وارثین آج بھی موجود ہیں. اور کوشش کریں اپنی صفوں کے اندر ایسے لوگوں کو تلاش کریں. میرے بھائی ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو غلط باتیں محراب و منبر پر آ کر بیان کرتے ہیں. اور وہ باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ میری محبت میں 2 لوگ جہنم میں جائیں گے. فرمایا وہ لوگ جو میری محبت میں انتہائی کم ہو جائیں گے، میرے لیے بغض رکھیں گے، فرمایا وہ بھی جہنم میں جائیں گے. فرمایا وہ لوگ جو میری محبت میں حد سے زیادہ غلو کر جائیں گے. اب دیکھیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جی ہاں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، پروف کے ساتھ دکھا سکتا ہوں. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے معاذ اللہ حضرت علی کو خدا بھی کہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور وہی لوگ نبی پاک علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑوں کی نفیاں بھی کرتے ہیں بیٹھ کر.
آج بھی ہم ان لوگوں کے ساتھ یارانے رکھیں، حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ حضور کی صاحبزادیاں کہ حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان غنی کا جب نکاح کرنے لگتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کو بلاتے ہیں. جامع ترمذی کی یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے. حضور عثمان غنی سے فرماتے ہیں عثمان یہ جبرائیل ہے مجھے بتا رہے ہیں، عثمان یہ جبرائیل ہے مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محبوب آپ ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے رقیہ کے مہر کی مثل کر دیجئے اور عثمان سے کہیے کہ جو سلوک یہ حضرت رقیہ سے کیا کرتے تھے وہی ام کلثوم سے بھی کریں گے. کہ جن کی صاحبزادیوں کے نکاح کے پیغام اللہ خدا بھیجے، آج تم ان حضور کے ان جگر کے ٹکڑوں کی نفیاں کرتے ہو، پھر خود کو دیندار بھی کہتے ہو. کوشش کریں ان لوگوں سے بچیں، اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کریں. میرے بھائی اگر دنیا سے عقائد و نظریات سلامت لے کر چلے گئے نا، اور یار خیر ہے گناہ گار بھی ہوئے نا، اگر عقیدہ ٹھیک ہوا نا تو اللہ رحم کر دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنے توبہ، اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے مالک کو توبہ. مسلم شریف کی ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، فرمایا کہ اگر سارے لوگ نیکوکار بن جائیں، سارے لوگ نیکوکار بن جائیں، کوئی بھی گناہ کرنے والا نہ ہو، تو فرمایا اللہ ایسی قوم کو لے آئے، ان لوگوں کو ختم کر کے اللہ ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں تو اللہ رب العالمین انہیں معاف فرما کے جنت میں داخل فرما. اللہ کو تو توبہ بڑی پسند ہے. وہ تو فرماتا ہے میں مالک ہوں مجھ سے مانگو، وہ فرماتا ہے میں مالک ہوں مجھ سے مانگو. اس سے مانگیں، اپنے رب کے در پہ آیا کریں، جھکا کریں کہ جو پیشانی ہے نا یہ جبیں ہے، جبیں یہ اسی کی بارگاہ میں جھکنے کے قابل ہے. اس کو وہاں جھکایا کریں، آیا کریں، اس کو جھکائیں، جہاں اس کا حق ہے اس کو وہاں لگائیں، دنیا داروں کے پیچھے نہ جائیں. اقبال نے کہا تھا نا ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ایک سجدہ کر لینا ہزاروں سجدوں سے بچ جائیں گے. آج فلانے کے آگے بھی جھک رہے ہیں، ٹمکانے کے آگے بھی جھک رہے ہیں، ان سے بچ جائیں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر جھک جائیں. نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں آ کر جھکا کریں گے. اللہ سے سچی اور پکی محبت کریں، اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کریں. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.